اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ 29 رجب ہفتے کے دن کا ایک ایسا عمل، ایک ایسی تسبیح شیئر کروں گا جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ اس گھر کا بچہ بچہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دولت میں کھیلے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں اور دوستو، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے جس کو پڑھنے والا یا پڑھنے والی 29 رجب ہفتہ کے دن پورے سال میں ایک مرتبہ پڑھ لے، سکون سے بیٹھ کر صرف یہ 2 منٹ کی تسبیح پڑھ لے، چھوٹا سا آسان سا عمل ہے۔ انشاءاللہ میرے پیارے بہن بھائیوں، جولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ آج میں آپ کو 29 رجب ہفتے کے دن کی ایک بہت ہی خاص تسبیح بتاؤں گا۔ 29 رجب کا وہ خاص وظیفہ آپ کو بتاؤں گا جس کو میں نے اپنی زندگی میں اپنے بہت سارے دکھی بہن بھائیوں کو یہ تسبیح بتائی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا بندہ یا بندی مجھے نظر نہیں آتا یا پھر میری نظر سے نہیں گزرا کہ جس نے اس تسبیح کو پڑھا ہو اس کی مرادیں، اس کی حاجتیں، اس کی ضرورتیں پوری نہ ہوئی ہوں۔ انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھتے ہی خالی جولیاں جو ہیں یہ بھر جائیں گی۔ یہ وظیفہ کرنے والے تمام میرے بہن بھائی زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ آج کی اس تسبیح کو میرے وہ بہن بھائی بھی پڑھیں جن پر لاکھوں کروڑوں روپے کا قرض ہے، ان کا بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض داروں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، اگر آپ پر قرض ہوگا اور آپ قرض ادا نہیں کرو گے تو قرض دار ہر روز گھر میں چکر لگائیں گے، وہ اپنے پیسوں کا مطالبہ کریں گے۔ اس طرح آپ کی نہ ہی عزت محفوظ ہوگی اور آپ کو ذلت علیحدہ سے دیکھنا پڑتی ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، آج کے دن آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے اور اپنی ضرورتوں، اپنی حاجتوں، اپنی تمناؤں کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اور اپنی حاجتوں، ضرورتوں کو پورا کروانا ہے۔ انشاءاللہ اتنی اللہ رب العزت کی آپ پر رحمت ہوگی، اتنا آپ کو مال و دولت ملے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس تسبیح کے آگے یہ تو کچھ بھی نہیں، پوری دنیا کے خزانے اللہ رب العزت سے مانگ لو، اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کو میرے وہ بہن بھائی بھی کر سکتے ہیں جن کی اولاد جوان ہے اور ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، یا پھر ان کے رشتے کی کہیں پر بات چلتی ہے اور بیچ میں رہ جاتی ہے، یا پھر گھر میں جوان بیٹیاں ہیں اور ان کی رخصتی کے لیے آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، یا پھر کسی نے آپ پر کوئی بندش لگا دی ہے، کوئی رکاوٹ بنا دی ہے جادو تعویذ کے ذریعے سے۔ تو ان تمام مسائل کے لیے میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے آج کے دن 29 رجب ہفتہ کے دن اس تسبیح کے عمل کو اور ساتھ میں جو چھوٹے چھوٹے 2 وظائف بتاؤں گا ان کو آپ نے کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے بچوں کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل جائے گا، اور اگر آپ کے پاس بچیوں کو رخصت کرنے کے لیے روپیہ پیسے کی کمی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے 28 رجب ہفتے کے دن وقت ضائع نہیں کرنا۔ جیسے ہی میری یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو، مکمل ویڈیو سن کر فوراً آپ نے اس عمل کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ اسی وقت آپ اس عمل کو کر لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے یہ عمل رہ جائے۔ اس تسبیح اور اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، جو بھی آپ کی ضرورتیں ہیں، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، ان سب کے لیے آپ نے خوب دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی حاجتیں، مرادیں، ضرورتیں پوری ہوں گی۔ جو بھی آپ کے من کی مراد ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، جو بھی مانگو گے انشاءاللہ ملے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں اور ساتھ
ساتھیوں पूरे दिन में किसी भी वक्त आपने अपने हाथ में तस्बीह पकड़कर बैठ जाना है और इत्मीनान के साथ इस तस्बीह को पढ़ना है। सबसे पहले आपने एक मर्तबा प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। आप कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हो, लेकिन बेहतर यह है कि अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ो। अगर आपको दरूद इब्राहिमी नहीं याद तो फिर आप कोई सा भी दरूद पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेना या फिर आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लेना। आपको जो भी दरूद पाक याद हो, एक मर्तबा आपने दरूद पाक पढ़कर ये रोजी में वुसअत वाला अमल कर लेना है। ये दौलत वाला, ये गैबी दौलत वाला वजीफा पढ़ना शुरू कर लेना है। इस वजीफे को आप पूरी दुनिया से कहीं पर भी बैठकर आप देख रहे हो, सुन रहे हो, चाहे आप पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, सऊदीया से हो, दुबई से हो, यूके से हो, अमेरिका से हो, इटली से हो, जापान से हो, किसी भी मुल्क में हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी मोहल्ले में हो, तो आपने देखना यह है कि वहां पर आप 29 रजब के दिन इस अमल को कर सकते हैं। आपने 29 रजब को ज़हन में रखना है, ना के दिन को। अगर आपके मुल्क में 29 रजब हफ्ते के दिन है तो हफ्ते के दिन कर लें, अगर इतवार के दिन है तो इतवार के दिन आपने इस अमल को कर लेना है। सबसे पहले आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, पहले आपने अच्छी तरह समझना है। तो समझने के बाद आप कोशिश करना कि जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट हो आप उसी वक्त इस अमल को, इस वजीफे को कर लें। आज 29 रजब है और रजब का आखिरी हफ्ता है। कोशिश करना वीडियो देखने के फौरन बाद ये वजीफा पढ़ लेना। ये हर हफ्ते के दिन का अमल नहीं है, बल्कि ये 29 रजब का अमल है, जो कि अगर आपने आज ना किया तो फिर आपको दोबारा अगले साल 29 रजब के दिन ही करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लेना है। जब आप एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लें तो उसके बाद आपने ये जो पहला वजीफा है इसको करना शुरू कर देना है। याद रखिएगा कि आज का ये मुकम्मल अमल 2 छोटे छोटे वज़ाइफ और एक तस्बीह का अमल है। इन वज़ाइफ और इस तस्बीह को आपने पढ़ना है। ये कोई इतना मुश्किल वजीफा नहीं है, आसान सा वजीफा है। इसको आप 2 से 3 मिनट में कर लेंगे, आपका ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप सुकून से बैठकर 5 मिनट का वक्त निकाल लीजिएगा। पूरे दिन में आपने सिर्फ 5 मिनट में इस अमल को कर लेना है। इस अमल को आप किसी भी हालत में कर सकते हो। अगर आप घर में मौजूद हो तो घर में कर लो, दफ्तर में हो तो दफ्तर में कर लो, अगर आप नौकरी करते हो तो नौकरी की जगह पर आप कर लो, अगर कारोबार करते हो तो कारोबार की जगह पर आप इस अमल को कर लो, अगर आप मस्जिद में हो, मदरसे में हो तो आप उस जगह पर इस अमल को कर लो। किसी भी जगह पर आप इस अमल को कर सकते हो, किसी किस्म की कोई भी पाबंदी नहीं है। पूरे 24 घंटों में किसी भी वक्त की कोई भी पाबंदी नहीं है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने जो सबसे पहला वजीफा करना है, ये वजीफा रोजी में वुसअत के लिए है। बिल्कुल आसान सा अमल है, छोटा सा वजीफा है। तो आपने एक मर्तबा दरूद पाक पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन 2 इसम मुबारक का आपने सिर्फ और सिर्फ 11 मर्तबा विर्द करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के ये 2 इसम मुबारक रोजी में वुसअत के लिए बहुत ही खास और मुजरब हैं। ये दोनों इसम मुबारक बड़ी ही ताकत और तासीर रखते हैं। आपने जो पहले नंबर पर वजीफा करना है वो इन इसम मुबारक का है, और वो इसम मुबारक ये हैं या बासितु या मुनईमु। इनको आपने इकट्ठा पढ़ना है, मिलाकर एक पढ़ेंगे और एक आपने काउंटिंग करनी है। या बासितु या मुनईमु ये 1 हो गया, या बासितु या मुनईमु ये 2 हो गया, या बासितु या मुनईमु ये 3 हो गया। इस तरह आपने इन इसम मुबारक को 11
11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس پہلے وظیفے کو آپ نے پڑھ کر چھوڑ نہیں دینا۔ ایک اور چھوٹا سا وظیفہ اور تسبیح کا عمل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان تینوں وظائف کو آپ نے آج کے دن ہی کرنا ہے۔ ویسے تو آپ نے ان تینوں وظائف کو اپنی زندگی میں بڑی بار کیا ہوگا، لیکن میں آج کے اس دن کے اس وظیفے کی جس کی میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، ان کو آپ نے جس ترتیب سے جس طریقے سے میں بتاؤں گا اسی ترتیب اور اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اس کی تعداد میں آپ نے کمی بیشی نہیں کرنی، بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں نے یا باسطو یا منعم کو 11 مرتبہ پڑھنے کا کہا ہے تو آپ اس کو 33 مرتبہ پڑھ لیں یا اس کو آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، نہیں، آپ نے 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ جس عمل کی میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں اس میں آپ نے تعداد کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی رکھنا ہے۔ جب آپ اس پہلے وظیفے کو بھی کر لیں تو اس کے بعد آپ نے جو دوسرا وظیفہ کرنا ہے وہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ استغفار کے وظیفے میں اگر آپ کو استغفار کی کوئی دعا آتی ہے، آپ کو اگر استغفار کی یہ والی دعا آتی ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر آپ کو یہ دعا آتی ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو استغفار کی کوئی اور دعا آتی ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں۔ اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ نے صرف استغفر اللہ 7 مرتبہ ورد کر لینا ہے۔ یہ جو دوسرے نمبر والا وظیفہ ہے یہ گناہوں سے بخشش کا وظیفہ ہے، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو استغفار کی دعا آتی ہے تو آپ استغفار کی دعا پڑھیں۔ آپ کو میں 1 مرتبہ پھر پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ اس کو اگر یاد کر سکتے ہیں تو یاد کر لیں، نہیں تو میں آپ کو پہلے کمنٹس میں بتا دوں گا۔ آپ نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ ایک ہو گیا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ 2 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ بھی کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے، اس کو آپ 30 سیکنڈ میں کر سکتے ہیں۔ میرے بتانے میں ضرور ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتا رہا ہوں، میں اس کی وضاحت آپ کو کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا اس وظیفے پر یقین ہو، آپ کا اس وظیفے پر اعتقاد ہو اور آپ اس وظیفے کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اب میں آپ کو ایک تسبیح کا عمل بتانے لگا ہوں۔ اس تسبیح کے بارے میں بزرگان دین اور اولیاء کرام کا کہنا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسم اعظم کی کتنی طاقت ہے، اور یہ اسم اعظم جلالی اسم ہے۔ اس اسم کو پڑھنے کی آپ کو اجازت چاہیے تو میں اپنے ان تمام بہن بھائیوں کو اجازت دیتا ہوں جو میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں یا پھر میری اس ویڈیو کے اوپر آئے ہیں، آپ نے کمنٹس میں اپنا پیارا سا نام لکھ دینا ہے، اور یا پھر آپ اللہ رب العزت کا کوئی بھی پیارا سا نام لکھ دیں، آپ کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی۔ اس تسبیح کے بارے میں ایک روایت ہے، اور روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یا ذوالجلال والاکرام کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمارا جو آج کا یہ عمل ہے یہ اس ایک تسبیح کا عمل ہے۔ آپ نے اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح کے برابر آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے بالکل سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ صرف 100
100 مرتبہ یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام کا آپ نے 100 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ اور جب آپ 100 مرتبہ یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام کا ورد کر لیں، اس کو پڑھ لیں، تو آخر میں پھر آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا پیارے ناظرین، آپ نے اس عمل کو ایک ساتھ ایک ہی وقت میں پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ ایک عمل کو ابھی کریں اور دوسرے عمل کو آپ گھنٹے بعد کریں، نہیں، آپ نے اس مکمل عمل کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ہی وقت میں مکمل کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یا باسطو یا منعیم کا آپ نے 11 مرتبہ ورد کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے استغفار کی دعا کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو تیسرا عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ یا ذوالجلالی والاکرام کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایسے ہی آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ سب سے پہلے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے، اور آئندہ گناہوں سے باز آنے کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں تو اس کے بعد آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے اپنی حاجتوں، اپنی ضرورتوں، اپنی مشکلوں، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے دعا کریں، اگر آپ کا کاروبار اچھے سے نہیں چل رہا تو آپ اس کے لیے دعا کریں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے دعا کریں، اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے دعا کریں، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو ان کی فرما برداری کے لیے دعا کریں، رزق میں وسعت کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ آج کا یہ جو عمل ہے یہ رزق میں وسعت کے لیے خاص ہے۔ آپ نے رزق میں وسعت کے لیے دعا ضرور مانگنی ہے۔ آپ حالی رزق میں وسعت کے لیے دعا نہ مانگیں، بلکہ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلیں ہیں، جتنی بھی حاجتیں ہیں، جتنی بھی ضرورتیں ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھ دیں، اللہ رب العزت سے ان سب پریشانیوں کا ذکر کریں، ان سب کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے آپ کی دعا کو ضرور قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت مجھ سمیت میرے تمام سننے والے سامعین کو اور ہم سب کے والدین کو بخشے، ہم سب کو 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق بعد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو صالحہ اور نیک اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد فرما بردار ہو۔ بالخصوص میرے جن بہن بھائیوں نے کمنٹس میں دعا کے لیے کہا ہے، مولا تجھ سے التجا ہے، مولا تو ہر ایک کی پریشانیوں سے، ہر ایک کی حاجتوں سے، ہر ایک کی تمناؤں سے اچھی طرح واقف ہے، مولا جس نے جس دعا کے لیے کہا ہے، مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہر ایک کی جائز دعا کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔